दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। तो आप सब लोग ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी जब हमने जुल्करनैन जी और यजूज मजूज के ऊपर हमने वीडियो करी थी। फुरकान कुरैशी ब्लॉग के ऊपर हम मतलब रिएक्शन करें जो उन्होंने यजूज मजूज पर बनाए हैं। और तो फिर हमें भी मन था करने का। अभी जैसे पीछे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, काफ़ी सारे हमें लोगों ने लिंक भेज रखे हैं। मैं बार बार कहता हूँ वो सारे मैं हिस्ट्री में ऐसे बना के ना सेव कर लेता हूँ। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिनको मैंने आजकल मैं कहा भी था कि मैं करूँगा, थोड़ा टाइम की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे। तो अभी हमने जैसे कि एक पार्ट हमने किया है जैसे मोहम्मद साहब के लिए सीरीज़ का, तो साथ दूसरी करने बैठ रहे थे, फिर थोड़ा लेट नाइट हो रहा है तो फिर सोनिया को भी जाना होता है, तो हमने सोचा कि छोटी वीडियो मतलब ये पार्ट लगा लेते हैं हम, साथ साथ इसके एपिसोड को भी सुन लेते हैं। क्योंकि मैंने हल्का सा सुना तो बाकी मतलब एक किसी ने इनके नीचे कमेंट कर रखा था कि ऐसे बारिश का मौसम हो और अभी खिड़की के पास बैठे हो, चाय हो और सब कुछ, और फुरकान कुरैशी के ब्लॉग हो। तो मीन जिस तरीके से इन्होंने कर रखा है तो मैंने थोड़ा सा करके देखा, वाकई मतलब ऐसी बात लग रही है कि भाई बंदा आराम से बैठकर बस प्यार से इनको सुनता रहे। और मतलब जिस तरीके से एक मिस्ट्री जैसे सरगम को जैसे तेरे को कैसे हाँ, हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री ऐसे हॉरर चीजें थ्रिलर हैं। और मिस्ट्री है, ये चला के ऑलमोस्ट सुनती रहती है ऐसी हाँ। वीडियोस जिनके अंदर सिर्फ बोलते हैं, मतलब खाली कोई वीडियो नहीं होती, मतलब काफी स्टोरीज होती हैं ऐसी। तो ये उसी तरीके की ही होने वाली है, क्योंकि है तो बहुत अच्छा। मतलब ये जो मुझे और इनका जुल्करनैन जी का वाकया काफी मतलब ये लगा ली इन पे मूवीज बन चुकी हैं इनके इन कंसेप्ट के ऊपर। अच्छा। तो फिर ये इन्होंने पूरे तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा इसके ऊपर मतलब वो कर रखा है अपना, क्या कहते हैं उसको, डिस्कवरी के, या मतलब क्या कहते हैं, रिसर्च। रिसर्च कर रखे हैं इन्होंने। तो वो रिसर्च के थ्रू इन्होंने जो भी जितना दिया बता रहे हैं हम। तो सुनते हैं, मजा आएगा, मतलब अच्छा लगेगा काफी सुन के। और सुनते हैं फिर कैसे किस तरीके से पहली बार इनको सुनने जा रहे हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं, फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के भेजे हुए आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा यानी उनकी सवाने हयात या फिर बायोग्राफी लिखने वाले बिल्कुल शुरू के लोगों में से एक नाम है मोहम्मद इब्न इसहाक रहमतुल्लाह अलैह का, कि जिन्हें हम सिर्फ इब्न इसहाक भी कहते हैं। इब्न इसहाक ताबईन के दौर से ताल्लुक़ रखते थे, यानी अपनी ज़िंदगी के दौरान ये उन लोगों के साथ रहे हैं कि जिन्होंने डायरेक्ट सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से सीखा था। बल्कि अक्सर उलमा तो इब्न इसहाक को भी एक ताबई ही मानते हैं, यानी कि उन्होंने भी सहाबा कराम से ही अपनी तालीम हासिल की थी। इब्न इसहाक एक मुस्तनद रावी हैं और इनकी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में हुआ करती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में क्या क्या वाक़यात पेश आए थे। अपनी इस दिलचस्पी की खातिर इब्न इसहाक ने आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ वाक़यात और रिवायात जमा करने की तरफ ख़ास तवज्जो दी थी। और इब्न इसहाक के इस शौक़ की वजह से सीरा पर लिखी गई सबसे पहली और एक बहुत बड़ी किताब वजूद में आई कि जिसका नाम था सीरत रसूलुल्लाह बरिवायत इब्न इसहाक। इस्लामी तारीख़ लिखने वाले तकरीबन सभी मुअर्रिख़ीन और कुरान की तफसीर लिखने वाले तकरीबन सभी मुफस्सिरीन ने इब्न इसहाक की इस किताब पर पूरा पूरा एतमाद ज़ाहिर किया है। उन्होंने इस किताब से रिवायात ली हैं और इस्लामी तारीख़ के बड़े बड़े नामों मसलन इब्न जरीर, इब्न खुल्दून और तबरी ने अपनी अपनी तारीख़ और तफासीर में इस किताब से बहुत ज़्यादा वाक़यात नकल किए हैं। और इस किताब ने आगे चलकर सीरा की तमाम किताबों के लिए एक बहुत पुख्ता माइलस्टोन का काम किया था। इस किताब में चंद बड़े अहम वाक़यात दर्ज हैं और मैं आपको इन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने के बाद कुरैश के कबाइल में लोग तेज़ी के साथ इस्लाम कबूल करने लगे थे और ये बात कुरैश के सरदारों के लिए बहुत फ़िक्रमंद थी। लिहाजा वो लोग आपस में एक दूसरे से मशवरा करने लगे कि मोहम्मद और इनके दीन को कैसे रोका जाए। अपनी इसी मुशावरत के बाद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पैगाम भिजवाया कि ए मोहम्मद, आपकी कौम के बड़े बड़े सरदार इस वक्त काबा के अहाते में मौजूद हैं
اور وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ پہنچے اور آپ کی ان لوگوں کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عرب کے قبائل میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جو اپنی قوم کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہو کہ جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے دینی معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر الٹا آپ ہمیں ہی کافر اور ہمیں ہی مشرک بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر آپ کا مقصد کیا ہے۔ اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم آپ کو دولت دیں گے، اگر آپ کو بادشاہی چاہیے تو ہم آپ کو عرب سرداروں میں سے ایک سردار بھی مان لیں گے، اگر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے وَلِعَوْذُ بِاللَّہ تو ہم آپ کا علاج بھی کروانے کو تیار ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے نہ تو تم لوگوں کی دولت چاہیے اور نہ ہی بادشاہی، میں تو اللہ کا رسول ہوں کہ جسے تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اللہ کے احکام اور اس کے کلام سے آگاہ کر دوں۔ جب قریش نے آپ کا یہ جواب سنا تو انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب محمد ہماری کوئی بات ماننے والے نہیں ہیں، لہٰذا اس پوائنٹ سے آگے قریش ایگریسو ہونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کا علاقہ تو بہت چھوٹا ہے، یہاں نہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں اور نہ ہی یہاں پانی ہے، تو پھر آپ اپنے خدا سے کہیں کہ وہ مکہ کے پہاڑوں کو ہٹا دے تاکہ مکہ ایک بڑا شہر بن جائے۔ اپنے خدا سے کہیں کہ وہ مکہ کے بڑوں میں سے قصہ بن کلاب کو زندہ کرے تاکہ وہ آپ کی نبوت کی گواہی دے دے۔ اپنے خدا کو کہیں کہ وہ آپ کو سونے اور جواہرات کے خزانے دے دے تاکہ آپ کی شان و شوکت دوسروں کو نظر آنے لگے، اور تب ہو سکتا ہے کہ تب ہمیں آپ کے نبی ہونے کے دعوے کے اوپر یقین آ جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مطالبات تم کر رہے ہو ان کا پورا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، لیکن اللہ نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس سے ایسی دعائیں مانگوں۔ آپ کا یہ جواب سن کر قریش مزید غصے میں آ گئے اور پوچھنے لگے کہ محمد، کیا تمہارے خدا کو نہیں پتا تھا کہ ہم تمہیں اس طرح بلائیں گے؟ کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ہم تم سے یہ والی باتیں پوچھیں گے؟ کیا اس نے تمہیں یہ نہیں سکھایا تھا کہ ہمیں جواب کس طرح دینا ہے؟ بلکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ خدا کے بجائے یمامہ میں جو راہب ہے وہی تمہیں یہ سب باتیں سکھا رہا ہے۔ محمد، ہم نے تو چاہا تھا کہ تمہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے، ہم نے تو تمہیں مال و دولت کی بھی پیشکش کی لیکن تم سننے کو ہی تیار نہیں، سو اب یا تو تم ہمیں ہلاک کر دو یا پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس مقام پر پہنچ کر مکہ کے سردار کس قدر ایگریسو ہو چکے تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک سردار اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد، جب تک تم اللہ کو اپنی نبوت کی گواہی دلوانے کے لیے ہمارے سامنے نہیں لے آتے ہم تب تک نہیں مانیں گے کہ تم ایک نبی ہو۔ پھر ایک اور سردار کھڑا ہوا اور اس دفعہ یہ عبداللہ بن ربیعہ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد یعنی کزن بھی تھا۔ اس نے کہا کہ اے محمد، جب تک تم آسمان میں سیڑھی لگا کر چڑھنا شروع نہیں ہو جاتے یا جب تک تم آسمان سے فرشتوں کو نہیں لے آتے ہم تب تک نہیں مانیں گے کہ تم نبی ہو۔ جب کعبہ کے گرد موجود یہ سردار اس قدر ایگریشن دکھانے لگ گئے اور آپ نے دیکھا کہ اب تو یہ ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وہاں سے چل دیے۔ لیکن آپ کے جانے کے بعد ایک بہت بڑا سردار اٹھا اور کہنے لگا کہ بس اب میری برداشت جواب دے گئی ہے، محمد نے ہمارے دین کو تباہ کر دیا، ہم میں پھوٹ ڈلوا دی، لیکن پھر بھی ہم نے ان کے ساتھ مصالحت کی کوشش کی، مگر اب میری برداشت جواب دے گئی ہے، اور اب میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل جب وہ کعبہ میں نماز کے لیے آئیں گے اور سجدے میں جائیں گے تب میں بھی ایک بڑا پتھر لے کر ان کا انتظار کر رہا ہوں گا، اور میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ انہیں ختم کرنے کے بعد اگر تم چاہو تو مجھے اپنا سردار مان لینا، اور اگر تم چاہو تو مجھے بنو ہاشم کے حوالے کر دینا تاکہ وہ لوگ مجھ سے محمد کا بدلہ لے لیں۔
اور اس سردار کا نام تھا عمرو بن حشام یعنی ابو جہل۔ اب اگلے دن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام یعنی کعبہ پہنچے اور نماز پڑھنے لگے تو اپنے وعدے کے مطابق ابو جہل بھی ایک چٹان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں جانے کا انتظار کرنے لگا، اور جب آپ سجدے میں گئے تو وہ بھی آگے بڑھا، لیکن اسی وقت چٹان اس کے ہاتھوں سے نکل کر نیچے گر گئی اور خود وہ فوراً لپکتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ جب بعد میں اس سے پوچھا گیا کہ اس وقت کیا ہوا تھا تو اس نے بتایا کہ جب میں محمد کی طرف گیا تو پاگل اونٹ کی طرح کا ایک بہت بڑا سانپ اچانک میرے سامنے آ گیا کہ جس سے پھر میں ڈر گیا۔ جب ابو جہل یہ واقعہ سنا چکا تو ایک عجیب بات ہوئی۔ مکہ کے سرداروں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا نضر بن حارث، ایک انتہائی تجربہ کار اور ایک انتہائی کلیور شخص کہ جس نے بہت سارے ممالک کے سفر کر رکھے تھے۔ وہ پرشین امپائر کے بادشاہوں کے واقعات بھی جانتا تھا اور بولنے میں بھی ایک انتہائی فصیح و بلیغ شخص تھا۔ اس کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ جب آپ کسی موقع پر انبیاء اور دوسری قوموں کے واقعات بتا رہے ہوتے تھے تو یہ وہاں کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے پاس تو اس سے بہتر قصے اور کہانیاں ہیں، اور پھر یہ شخص رستم اور اسفندیار اور پرشین بادشاہوں کے قصے سنانے لگ جایا کرتا تھا، اور یہی وہ سردار تھا کہ جس کے لیے پھر سورہ لقمان کی 6 آیت نازل ہوئی تھی کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو لغو باتوں کو پسند کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بہکا سکیں اور ہنسی مذاق بنائیں، اور ان کے لیے بدترین عذاب ہے۔ یہی وہ شخص تھا کہ جس کے لیے سورہ مطففین میں بھی آیا ہے کہ جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو پچھلوں کے افسانے ہیں۔ بلکہ قرآن پاک میں جہاں جہاں اساطیر الاولین کا لفظ آیا ہے وہ عموماً اسی نضر بن حارث کے ہی بارے میں آیا ہے، کیونکہ یہ بات ہمیشہ وہی کہا کرتا تھا کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں اور کہانیاں ہیں اور میں ان سے بہتر واقعات جانتا ہوں۔ اب نضر بن حارث کھڑا ہوا اور باقی سرداروں سے کہنے لگا کہ دیکھو، تم لوگ محمد کے معاملے میں خود کو اتنا بہتر نہ سمجھو۔ جب وہ جوان تھے تب تم انہیں صادق اور امین کہا کرتے تھے، تم ان کی ہر بات مانتے تھے۔ اب جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کبھی تم انہیں جھوٹا کہتے ہو، کبھی تم انہیں شاعر کہتے ہو، اور کبھی تم انہیں کاہن کہتے ہو۔ مکہ کے سرداروں، میری بات غور سے سنو۔ میں کئی ممالک میں گھوم چکا ہوں جہاں میں نے ساحروں کو بھی دیکھا ہے اور کاہنوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے شاعروں کو بھی دیکھا ہے اور پھر میں نے محمد کو بھی دیکھا ہے، اور میں تمہیں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ نہ تو محمد ساحر ہیں، نہ ہی کاہن ہیں، اور نہ ہی وہ کوئی شاعر ہیں۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم محمد کے بارے میں غور کرو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ انہیں شکست ہو تو بہت زیادہ سمجھداری اور عقل کے ساتھ کام لو۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ نضر بن حارث کے اس خطرناک قسم کے انالیسس کے بعد ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست دینے کے لیے عقل اور سمجھداری کا سہارا لینا چاہا، اور تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے سب سے زیادہ تجربہ کار اور عقل مند شخص یعنی اسی نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ کے احبار یہودیوں یعنی یہودیوں میں سے بھی ٹاپ کا علم رکھنے والے یہودی علماء کے پاس بھیجیں گے، تاکہ یہ دونوں ٹاپ کے جہاں دیدہ لوگ ان یہودیوں کے ٹاپ کے علماء سے وہ باتیں پوچھ کر آئیں کہ جن کا پھر محمد کے پاس کوئی جواب نہ بچے۔ جب یہ دونوں سردار احبار کے یہودیوں کے پاس پہنچے تو ان کے علماء نے کہا کہ ہم تمہیں محمد سے پوچھنے کے لیے 3 سوال دیں گے کہ جن کا جواب سوائے نبی کے اور کوئی بھی نہیں دے سکے گا، اور وہ 3 سوال تھے کہ جن میں سے ایک سوال ذوالقرنین کے متعلق تھا، وہ شخص کہ جس نے 3 سفر کیے تھے۔
یہ سارا واقعہ آپ کو سنانے کے پیچھے ایک مقصد تھا، اور وہ یہ کہ آپ جان لیں کہ یہ 3 سوال پوچھے جانے کی وجہ محض ایک قصہ یا ایک کہانی سننا نہیں تھا، کیونکہ قصے اور کہانیاں تو نذر بن حارث بھی سنا لیا کرتا تھا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ مکہ کے سردار دیکھ چکے تھے، وہ لوگ جان چکے تھے کہ نہ تو وہ نبی کریم کو دولت کا لالچ دے پا رہے ہیں اور نہ ہی وہ ان پر حملہ کر پا رہے ہیں، کیونکہ کوئی قوت ہے کہ جو ان کے ہاتھوں کو شل کر دیتی ہے، ان کے ہاتھوں سے چٹانیں گر جاتی ہیں۔ اور تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک انتہائی انٹلیکچول بساط پر آ کر نبی کا مقابلہ کریں گے، جسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ نبی کے ساتھ ٹکر کا مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس مقابلے کے لیے وہ لوگ اس قدر ڈیسپریٹ ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنے ٹاپ کے سرداروں کو یہودیوں کے ٹاپ کے علماء کے پاس ایسے ٹاپ کے سوال پوچھنے کے لیے بھیجا کہ جن کا جواب سوائے سوال کرنے والے کے اور کسی کے بھی پاس نہ ہو۔ ان تینوں سوالوں کے جوابات اپنے اندر اتنی گہرائی رکھتے ہیں کہ احبار کے یہودی علماء نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ تمہیں ان 3 باتوں کے جواب سوائے ایک نبی کے اور کوئی بھی نہیں دے سکے گا۔ اور اس تمام واقعے کے جواب میں پھر سورہ کہف نازل ہوئی تھی، جس میں یہودیوں کے تینوں سوالوں کے جوابات دے دیے گئے تھے۔ ان تمام واقعات اور سورہ کہف کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ جاننے کے بعد اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سوالات یہودیوں اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے لیے کتنے اہم تھے۔ پہلا سوال اس شخص کے بارے میں بتائیں کہ جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا۔ دوسرا سوال ان لوگوں کے بارے میں بتائیں کہ جو لاپتہ ہو گئے تھے۔ اور تیسرا سوال روح کے بارے میں کہ بتائیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہاں سے میں سیریز کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں کہ جو ان 3 میں سے ایک سوال پر لکھی گئی ہے، اس شخص کے متعلق کہ جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا، اور جس شخص کو سورہ کہف میں ذوالقرنین کہہ کر بلایا گیا ہے۔ ذوالقرنین کا یہ واقعہ سورہ کہف کی 83 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے، اور اس سے پہلے کہ میں اس واقعے کو انتہائی ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ کہف کے الفاظ میں آپ کو یہ واقعہ سنا دوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ واقعہ غور سے سنیں، کیونکہ یہ پوری سیریز ذوالقرنین کے مکمل سفر کے اوپر بیسڈ ہے، اور اس کے اندر انشاءاللہ میں اس واقعے کی ایک ایک آیت اور ایک ایک ڈیٹیل پر کیے گئے اپنے ریسرچ ورک کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ذوالقرنین کا یہ واقعہ شروع ہوتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے۔ یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کا تھوڑا سا حال پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا کی تھی اور ہر چیز کے اسے اسباب بھی دے دیے تھے۔ وہ ایک راستے پر ہوا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچ گیا، اور دیکھا کہ وہ کالے کیچڑ کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور اس کے قریب اس نے ایک قوم کو دیکھا۔ ہم نے ذوالقرنین کو کہا کہ چاہے تو تو انہیں عذاب دے، یا چاہے تو تو ان کے بارے میں کوئی بہترین روش اختیار کر۔ اس نے کہا کہ جو بھی غلط کرے گا اسے ہم سزا دیں گے، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف واپس چلا جائے گا اور وہ بھی اسے عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ بہترین انعام پائیں گے، اور ہم اسے آسانی کا بھی حکم دیں گے۔ پھر وہ ایک اور راستے پر ہو لیا، حتیٰ کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر نکل رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں رکھی۔ ایسا ہی تھا، اور ہمیں اس کے آس پاس کا پورا علم تھا۔ وہ پھر سے ایک راستے پر ہوا یہاں تک کہ 2 رکاوٹوں کے درمیان پہنچا، اور ان کے سامنے اس نے ایک قوم کو دیکھا کہ جو اس کی زبان سمجھنے کے قریب بھی نہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ رکھ دیں؟ اس نے کہا کہ جو میرے رب نے مجھے دیا ہے
وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ تم صرف قوت کے ساتھ میری مدد کرو اور میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ رکھ دیتا ہوں۔ تم میرے لیے لوہے کی چادریں لاؤ۔ یہاں تک کہ جب اسے دونوں چوٹیوں کے درمیان برابر کر دیا تو کہا کہ پھونکو۔ یہاں تک کہ جب وہ آگ ہو گیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اسے اس کے اوپر ڈال دوں۔ سو نہ تو وہ اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی وہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تب وہ اسے پاش پاش کر دے گا، اور بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ہم ان میں سے کچھ کو کچھ پر لہروں کی طرح چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، اور ہم سب کو ایک جگہ جمع کر کے اکٹھا کر لیں گے۔ یہاں تک کا واقعہ آیت نمبر 83 سے 99 تک مکمل ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے غور کیا کہ اس واقعے میں ذوالقرنین نے ایک بات کہی تھی کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس دیوار کو پاش پاش کر دے گا۔ یعنی ایک وقت ایسا آنا ہے یا آنا تھا کہ اس دیوار نے گر جانا تھا، اور اس کے گرنے کے بعد یاجوج ماجوج نے آزاد ہو جانا تھا۔ اور ان کے آزاد ہونے کے متعلق مزید ایک آیت پھر سورہ انبیاء میں آتی ہے کہ یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اب تک میں نے آپ کو ذوالقرنین کا واقعہ قرآن پاک کے الفاظ میں سنایا ہے، جو کہ سمجھنے میں بالکل آسان تھا، لیکن در حقیقت یہ واقعہ اپنے ساتھ بہت سے سوالات لے کر آتا ہے۔ کون تھے ذوالقرنین؟ وہ کس زمانے میں رہ رہے تھے؟ وہ کہاں کہاں سفر کر رہے تھے؟ وہ کون سی جگہ تھی کہ جہاں ذوالقرنین نے سورج کو کیچڑ میں غروب ہوتے دیکھا تھا؟ وہ کون لوگ تھے کہ جو کیچڑ میں غروب ہوتے سورج کے پاس رہ رہے تھے؟ وہ کون سی جگہ تھی کہ جہاں سورج سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی تھی؟ کون ہیں یہ یاجوج اور ماجوج؟ اور وہ کون سی جگہ تھی جہاں وہ آ کر فساد مچایا کرتے تھے؟ وہ کون سی جگہ تھی جہاں ذوالقرنین نے اپنی یہ مشہور دیوار بنائی تھی؟ آج جب کہ ہم دنیا کے ہر کونے کو سیٹلائٹ سے ایکسپلور کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ دیوار کہیں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ یہ دیوار کیسے اور کیوں ٹوٹے گی؟ اور اگر یاجوج اور ماجوج دیوار کے پیچھے ہیں تو آزاد ہونے کے بعد وہ بلندیوں سے اترتے کیسے دکھائی دیں گے؟ آج سے بالکل ذوالقرنین ہی کی طرح میں بھی آپ کو ایک سفر پر لے کر چلنے والا ہوں۔ ذوالقرنین کے سفر کو ٹریک کرتے ہوئے میں بھی آپ کو ایک ایسی جگہ لے کر جانے والا ہوں کہ جہاں سورج کیچڑ میں غروب ہوتا ہے۔ ذوالقرنین ہی کے سفر کو ٹریک کرتے ہوئے ہم بھی ایسی جگہ دیکھیں گے کہ جہاں سورج سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ذوالقرنین ہی کو ٹریک کرتے ہوئے میں آپ کو وہ دیوار بھی دکھاؤں گا کہ جو انہوں نے بنائی تھی، اور اس دیوار کے پیچھے موجود یاجوج ماجوج کو بھی۔ اور میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ جب وہ آزاد ہو جائیں گے تو ہماری دنیا دیکھنے میں کیسی ہوگی۔ اور اگلے 16 چیپٹرز کے اندر میں آپ کو اپنے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے ذوالقرنین ہی کے سفر پر لے کر چلنے والا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب بتاؤ، بہت اچھی۔ مزہ آیا؟ ہاں، جیسی ویڈیوز میں بالکل نکھل نے صحیح کہا تھا، جیسی ویڈیوز میں سنتی ہوں نا، ایک پیسفل انوائرمنٹ، آگ کی آواز، جو ایک چرمراہٹ کی پہلے آواز اسٹارٹنگ آتی ہے۔ والا پوائنٹ ہی جو یہ والی وائس تھی، دیکھو مطلب یہ ہاں، میوزک یہ والا۔ سسپینس والا یہی فیل پیدا کر دیتا ہے اندر، ہے نا۔ ہاں، اور جو آگ کی چرمراہٹ کی پیچھے آواز آ رہی تھی، ان کا پیچھے کا بیک گراؤنڈ ساتھ ساتھ اتنا، جو جس طریقے سے انہوں نے مطلب بتا رہے تھے نا، ایک تو ہاں، پہلی بات ان کی وائس اچھی تھی وائس نا، اتنی ڈیپ، ہاں، بیک گراؤنڈ اچھی ایسی، رکھی ہوئی تھی نا۔ ہاں، بیک گراؤنڈ اچھی، اتنا کام انوائرمنٹ، آگ کی ایک ایسے، یہاں پہ تھوڑی ٹھنڈ ہونے لگ گئی تو وہ آگ دیکھ کے نا ایسا لگ رہا تھا کہ گرماہٹ سی خود کو ہی فیل ہو پتہ رہی ہے کیا تھی۔ ہوتا ہے، ہم جیسے لوگ کئی پوڈ کاسٹ ہاں، دیکھتے ہیں، پیچھے الگ الگ طریقے کی میوزک، یہ ہاں، اٹم پٹم سوچ
चीजें, बट नहीं यहाँ बिल्कुल शांति और एकदम ऐसा भी था, मतलब जैसे राइटर्स नहीं लिखते हैं हाँ हाँ कि शांत साइलेंट, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जो शांति पीसफुल क्योंकि प्लेस पे। क्योंकि ये जो जुल्कर नैन जी के ऊपर बात हो रही है, यजूज मजूज हो रही है, ये एक हिस्ट्री का ऐसा हिस्सा है जो मतलब है ही अपने मिस्ट्री टाइप का। तो इसको सुनते टाइम सोचते टाइम इसके ऊपर मतलब इस तरीके का एकांत हाँ। चाहिए, सुनते टाइम भी और करते टाइम भी। ऊपर से उनकी वॉइस डीप वॉइस, ऐसे सस्पेंस से भरी वॉइस भारी है वॉइस है उनकी। ना थोड़ी सी। हाँ, बात करने का तरीका और कहानी को बोलने का तरीका। बड़े राइटर स्टैंडर्ड से बोलते हैं, हाँ ऐसा बहुत वाला था। बहुत 20 मिनट पता भी नहीं लगे कसम से। हाँ बिल्कुल, जिसने भी कमेंट किया था वो बिल्कुल हम मतलब मेरी तरीके से जो हो सकता है वो भी ऐसी कहानियां बहुत है। सुनते हो, थ्रिल वाली, सस्पेंस वाली, जो बिल्कुल सही एक्सप्लेन दिया कि बारिश वाला मौसम हो, चाय हो साथ में या कुछ भी हो, हाँ और इस तरीके से रिलैक्स करके, तो अच्छा लगता है काफी, बहुत अच्छी मतलब लगी मैं मुझे। वैसे कहना चाहूंगा सब में मजा आता है हमें जैसे करते हाँ टाइम, लेकिन अब जैसे मोहम्मद साहब की सीरीज भी कर रहे हैं, बट जैसे इन्होंने बताया ना तो थोड़ा सा और अच्छे से एक सेकंड में समझ आ रहा है। मैं सच बोलूंगा, मतलब हाँ समझ तब भी आता है, समझ ये नहीं है, बट यहाँ पर ये होता है कि आपके कान ना या और आपका दिमाग कोई और बात की तरफ ध्यान नहीं कर पाता। जब भी हम आप लोग भी कुछ सुनते होंगे, जब हमें कुछ और सुनना होता है ना, कि जैसे मान लो हम अपने इंटरेस्ट से कुछ भी लगा रहे हैं, तो हमारा दिमाग पूरा कंसंट्रेशन सुनेगा कोई मूवी देखने के है। बट हम जब इस तरीके से किसी और मतलब हिस्ट्री को सुनते हैं तो भी हमारा माइंड ना कुछ सोने लग जाता है। बट जिस तरीके से इस तरीके से इन्होंने सुनाया ना, मतलब हमें यूं नहीं लग रहा था कि किसी प्रॉपर धर्म की बात करी जा रही है, उस बेस पर सुनाया जा रहा है, ऐसा नहीं था। हमें यूं लग रहा था कि जैसे एक प्रॉपर मतलब कुछ एक स्टोरी हो या कुछ क्योंकि फिक्शनल। एनवायरनमेंट ही उन्होंने ऐसा बनाया है ना, जो हाँ मतलब मैं स्पेशली, मेरा जो पसंदीदा एनवायरनमेंट है जिस तरीके की वीडियोस है मेरी स्पेशली इस तरीके की हैं, तो मेरा तो और ज्यादा ध्यान लगा, और ज्यादा अच्छा लगा और वो इन्होंने जो देखने कहे में। ना कि ये क्वेश्चंस भी, कौन थे जुल्करनैन और कौन थे यूज मजूज और कब उनको मतलब यूं होगा, और कौन सी वो जगह थी जहां वो पहली बार गए थे, हाँ जहां पे वो सूरज डूब रहा था और वो कीचड़ वाली, कहाँ कौन सी जगह दूसरी थी जहां सूरज उग रहा था, और कहाँ पर आकर ये सब कुछ बना, और वो दीवार सब कुछ मतलब जबरदस्त। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सुनना उनसे भी था, ठीक है, वो एक स्टोरी सुन ली थी हमने, मतलब एक हिस्ट्री का पार्ट सुना था कि ऐसे ऐसे जुल्करनैन जी का वाकया था, जो कि सुनना भी जरूरी था। ऐसे सुनकर हम यूं आते हैं ना सुनने के लिए, तो और ज्यादा हम, मैं वाकई सही बताऊं तो हमारे मन में जो होता है ना, वो यही होता है कि डिटेल में जो, जैसे हमने जब सुनी थी तो क्वेश्चन तो कॉमन सी बात है, हमने ठीक है ये सुन लिया कि हिस्ट्री का पार्ट ऐसे ऐसे बीता है, बट ये सारे क्वेश्चन जो इन्होंने रखे ना, वो क्वेश्चन आ ही जाते हैं मन में। बट हम यही सोच रहे होते हैं कि और डिटेल में हमें बिल्कुल प्रॉपर डिटेल में पता चले ना, और भी मजा आ जाएगा। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि हम कोई ना कोई सीरीज करेंगे, जैसे वीडियोग्राफी जिसमें साथ साथ होती है उनकी, तो उससे ना एक मजा आ जाता है देखने का। एक इनका जैसे क्वेश्चन मार्क देने का तरीका कि कौन थे वो लोग जो फसाद करते थे, क्या करते थे, तो एक वो जैसे वो लिटरेचर में होते हैं ना, जैसे हमने चैप्टर्स कितने पढ़े भी हैं, तो जिस तरीके के वो क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं पूरे, किस तरीके से बताऊं कि स्टोरीज काफी अच्छी तरीके से हमें इंटरेस्ट पैदा करती हैं वो चीजें, इस मतलब यूं तरीके होता है, की। अब ये तो हाँ पता ही नहीं लगेगा कब हम पूरी चीज देख लें, और हमें यूं लगेगा खत्म ना हो। कुछ बार ऐसी चीजें होती हैं, जैसे हमने मनी हाइस्ट के पीछे एपिसोड्स वगैरह देखे थे, तो भी हमें ऐसी हुआ था कि खत्म क्यों होगी। हाँ बड़ी अच्छी सीरीज लगी थी हमें वो भी वैसे, तो उस बेस पर मैं बात वैसे कर रहा हूँ। आप बताओ आपको कैसा लगा सुनने में? हम्म, वैसे इसके बाद तो कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है, बस समझ आ गया है, नहीं और नहीं आप बोलो। दिमाग अभी भी उसी चीज में खोया हुआ है। हम्म, बस यही है कि कुछ लोगों के बोलने का अंदाज ऐसा होता है कि वो समय को बांध के रख देते हैं। जोड़ लेते हैं हम। मतलब कि उनकी वॉइस के आगे हमारे कान इधर-उधर नहीं जाते हैं, और लगातार हम उन्हीं को देखते रहते हैं। और कुछ इनके बोलने का तरीका, इनका अंदाज़, चारों तरफ शांति, सन्नाटा, ये सब बहुत अच्छा लगा। और बाकी साथ में ये कहानी तो हमने शुरू से सुन रहे हैं सब चीज़ों को, तो कई बार कुछ लोग हमें इस तरह से बताते हैं कि वो सब कुछ जैसे हम देख भी रहे हैं। कुछ साथ साथ इन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी चला रहे थे ना पीछे, मतलब उस नहीं, नहीं, तरीके की। अगर तुम इनकी आवाज़ को लगा के आँखें बंद करके बैठ जाओगे, तो भी तुम्हें कुछ ना कुछ दिखाई देगा। हाँ, मतलब मैं ये बात भी अच्छी बोली है हाँ। कि जब ऐसे चलते हैं ना, तो ये अपने पास जैसे हम आंखें बंद करके लेट जाएं या तब भी सुन ले, तो भी मजा आता तो है ऐसे सुनने वो में। दिमाग में ना एक इमेजिन घूमने लग जाती हैं।
ऊपर से अब जैसे हाँ। ठंड का मौसम हो गया, ना फैन ऑन होता ना एसी होता, एक वो जो शांति होती है, वो शांति में ऊपर से ऐसी वीडियो चल रही हो, कितना अच्छा लग रहा था, समझ में प्रॉपर आ रहा था। आप बताओ, अच्छा लग रहा था सुनने में? मुझे अच्छा लगा ये, और ऐसा सारी ऐसा आप ऐसा बताना। अब जैसे पीछे आपको कम, सोनिया को थोड़ी पीछे वाली वीडियो जैसे, क्योंकि थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कई बार ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन ये बताना सच में, जैसे इन्होंने ये पहले अच्छा स्टोरी पहले जब इन्होंने बेस्ड है। स्टार्टिंग करी, स्टार्टिंग से एंड तक सब समझ आया। हाँ, तो अच्छा लग रहा है। और अगर हम स्ट्रेसफुल हैं, अगर हम अपनी लाइफ में, अगर हम ऐसे प्लेस पे जाके हमारा स्ट्रेस सारा तो चला हम ऐसे जाता है। बैकग्राउंड बना देते हैं सारी, बिल्कुल बनाएंगे। ऐसी बिल्कुल ऊपर ऐसे रूम पे बना लेते हैं, ऐसी बिल्कुल। साथ आग जल रही होगी और साथ साथ ऐसे बैठ के वीडियो करेंगे, तो ऐसा बना देंगे हम भी, तो मजा आ जाएगा। और क्या, सही में साथ साथ चाय चुए सरगम बना के ले आएगी, साथ साथ खाएंगे, अच्छा लगेगा सही में। तो काफी मजेदार था, मतलब सही में, मतलब हम सही बताऊं तो ऐसे सुनने में ना हमें बड़ा मजा आता है, मजाक नहीं। देखो हर तरीके की वीडियो अपना अलग अलग ऑरा क्रिएट करती है। अली मिर्जा साहब की अलग वीडियो, हाँ, वो उनका भी ऑरा। बहुत अच्छा है, वो हाँ, तो है। लेकिन ये इस वीडियो ने अलग तरीके का ऑरा क्रिएट किया। पसंद सारी आती है, अच्छी सारी लगती है, क्योंकि एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तो। लेकिन ये वीडियो चल रही थी तो ये थोड़ा सा पर्सनल जो पसंद होती है ना, उस हिसाब से थी, तो हाँ, इसलिए और ज्यादा अच्छी लगी। मजा आ गया। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब लेकिन अब टाइम नहीं है, सोने को जाना नहीं, तो हम सच में अगर इनकी और सीरीज भी है ना, हाँ हाँ, काफी सारे हैं इनके वैसे तो। तो इनका और देखेंगे अभी। अरे ये पहले जुल्कर नैन जी, मतलब ये वाकई मतलब मजा आ जाएगा देखने में। हमारा मन तो है कि हम कंटिन्यूअसली इकट्ठा ही बना दें, बट टाइम की बात हो जाती है ना। 2-4 दिन में फ्री हो जाएंगे तो पक्का इकट्ठी इकट्ठी बनाएंगे इनकी सारी, मजे आ जाएंगे देख के। और ऐसे भी और भी हो ना, बताना इस तरीके से काम किया जाए ना, इस तरीके जैसे ये कर रहे हैं, इस तरीके से काम किया जाए, बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मैं सच बता रहा हूँ, मजा ये तो मैं आपको सीरियस बेस पे कह सकता हूँ। कोई भी मतलब किसी को जनरली भी भेजी जाए ना, मैं खुद अगर पर्सनली यूं कह दूं कि एक वाक्य सुन के देखना, मतलब इस तरीके से इन पर मूवीज बननी है, तो वो भी देख लेंगे, मजा आ जाएगा उनको भी देख के। तो फिर वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय।